جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کالے کیڑے کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کا مہر نہیں لگائے گا، اور جلد ہی تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی جائیں گی، اور تمہارا ہر انشاءاللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ میں نے اللہ سے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تمہاری مخلص دل سے نکلی ہوئی دعائیں تو کب کی قبول ہو چکی ہیں، بس ان کا سامنا کرنا باقی ہے۔ اور دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی نا، یہ جو تم ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے بعد معجزہ ہونا تو لازم ہی ہے۔ تم بس اپنی امید اور اپنا یقین برقرار رکھو، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کر رکھی ہو۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہیں، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے مگر کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے، اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگے تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زندگی میں بہت بار ایسا ہوتا ہے نا، جہاں حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے ہیں، مگر تم اللہ پر توکل رکھنا اور بس دعا جاری رکھنا، کیونکہ جب تمام دروازے بند ہوتے نظر آتے ہیں نا، وہیں سے تم قبولیت کے دروازے کھلتے ہوئے پاؤ گے۔ جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو وہ ابھی تک نہیں ملا تو سمجھ لو اللہ تمہیں دینے کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ جلد ساری دعائیں حقیقت بن جائیں گی۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ اسے دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے اللہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ اللہ ایک دن پھر تم پر ایسا مہربان ہوگا کہ یہ دل پھر سے مسکرانے لگے گا، اور اللہ کے ایک ہی حکم سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے۔ آپ کے حالات بھی بدل جائیں گے، آپ کے آگے آنے والے حالات آپ کے گزرے ہوئے حالات سے بہت بہتر ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کر ہی رہے گا، پھر بھلے وہ راستے میں کھو ہی کیوں نہ جائیں، مگر منزل پر پہنچ کر ہی تمہارا مقدر ہوگا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو نا، لیکن لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو وہ تو دراصل دعا کا موقع ہے، تو پھر اٹھاؤ اپنے ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان دوسروں کو توڑتا ہے اس کو وقتی خوشی اور سکون تو مل جاتا ہے، لیکن یہ سب عارضی ہوتا ہے، کیونکہ اس رب کے بندوں کو رلا کر ٹھکرا کر کیسے کوئی دائمی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ تو بس اللہ ایسے انسانوں کو چھوٹ دیتا ہے، اور بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ ویورز، اگر اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ جل جلالہ مشکلات اور تکلیف اور پریشانیوں اور آفات میں
آپ کا، میرا اور سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔